الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے صدقہ فطر کے مسائل احادیث کی روشنی میں۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر عید نماز سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا۔ جس نے عید نماز سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے عید نماز کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار کیا جائے گا۔ اس احادیث پاک کا ذکر ابن ماجہ میں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت تمام مسلمانوں پر ایک سا کھجور یا جو کی فرض کی تھی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں کیا گیا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، مرد، عورت، آزاد، غلام، بڑے چھوٹے سب پر فرض ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں سے ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، بڑا ہو یا چھوٹا۔ صدقہ فطر کی فرضیت یہاں تک ہے کہ اس پر بھی فرض ہے جس کے پاس ایک روز کی خوراک سے زائد غلہ یا کھانے کی چیز موجود ہو۔ اس صدقے کی وجہ سے اللہ پاک دینے والے کو روزوں کو پاک کر دے گا اور غریب کو اس سے بھی زیادہ دے گا جتنا اس نے دیا۔ صدقہ فطر کی مقدار ایک سا جو 3.25 سیر یا 2.5 کلوگرام کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو غلام، مرد، عورت، آزاد، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اس حدیث کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کیا گیا۔ چاول، جو، کھجور، منقہ یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا کھجور یا ایک سا جو یا ایک سا منقہ یا ایک سا پنیر دیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کا ذکر صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کیا گیا۔ صدقہ فطر ادا کرتے وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے، حتیٰ کہ میری بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے تھے اور عید الفطر سے 2 یا 3 دن پہلے دے دیتے تھے۔ اس حدیث پاک کا ذکر صحیح بخاری میں کیا گیا۔ صدقہ فطر رمضان المبارک 1441 ہجری بما 2020۔ اس کی مقدار گندم کا آٹا درمیانی کوالٹی 100، اعلیٰ کوالٹی 125 روپے، جو درمیانی کوالٹی 320 روپے اور اعلیٰ کوالٹی میں 400 روپے، کھجور درمیانی کوالٹی 1200 روپے اور اعلیٰ کوالٹی 2000، کشمش 1900 روپے درمیانی کوالٹی اور اعلیٰ کوالٹی 2400 روپے ہے۔ صدقہ فطر عید الفطر یکم شوال کی صبح صادق کے وقت شرائط پائی جائیں تو واجب ہوتا ہے، البتہ رمضان المبارک میں، بلکہ اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ ادائیگی کے وقت اس دن جو بازار کی قیمت ہو اس کا اعتبار کیا جائے تاکہ کوئی کمی واقع نہ ہو۔ صدقہ فطر میں اصل اعتبار مقدار کا ہے۔ مقدار میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، اس لیے